اسلام کی تاریخ میں بہت سارے ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جنہیں آج کا مسلمان صرف محض ایک قصے کہانیاں ہی سمجھے گا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر واقعات کو من گڑت بنایا گیا، یعنی خود سے کہانیاں لکھی گئی۔ انہی واقعات میں سے ایک قصہ ہاروت و ماروت کا ہے۔ ناظرین، ہاروت و ماروت دراصل کون تھے، ان کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا پر کیوں بھیجا تھا، ان سب سوالات کے جوابات اور ہاروت و ماروت کے متعلق واقعات آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین گرامی، تاریخی کتابوں کو اگر کھنگالا جائے تو ہمیں ہاروت و ماروت کے متعلق بہت ساری قصے کہانیاں ملتی ہیں، جن میں سے اکثر قصے کہانیاں من گڑت اور اسرائیلی روایات سے منقول ہیں، لیکن بعض قصے ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر ہاروت و ماروت کے متعلق ایک قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر اعتراض کیا کہ یہ انسان کتنے بدکار ہیں، اگر ہمیں ان کی جگہ زمین پر حکومت دی جاتی تو ہم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں، اگر وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ اس پر فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو بالکل گناہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا کہ فرشتوں کی اسی جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن لیے گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر زمین میں اتارا گیا۔ یہ فرشتے ہاروت و ماروت تھے اور انہیں شہر بابل جو آج کل عراق میں واقع ہے، انہیں وہاں اتارا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان فرشتوں نے عدل و انصاف کا نظام دنیا میں قائم کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنا ہر قسم کا معاملہ انصاف کے لیے لے آتے اور ان کے چرچے بابل کے پورے شہر میں ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بابل کی نہایت خوبصورت عورت ان کی عدالت میں پیش ہوئی، جس کے حسن کے چرچے پورے بابل میں مشہور تھے۔ یہ دونوں فرشتے اس حسین اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر دیوانے ہو گئے۔ اس روایت کے مطابق اس خاتون کا نام زہرا تھا۔ شروع میں ہاروت و ماروت اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ عورت جو بات کہتی وہ اس پر اتفاق کرتے۔ اسی دوران ان حسینہ نے ہاروت و ماروت سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اسم اعظم سکھا دے، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے۔ لیکن اس خاتون کے حسن و جمال نے ان پر جادو کر رکھا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو، میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اب اس حسینہ نے یہ شرط پیش کی کہ اگر تم ایک بچہ قتل کر دو گے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ لیکن ہاروت و ماروت اس پر بھی انکاری ہوئے کہ کسی بے گناہ کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد یہ خاتون ان کے پاس ایک شراب لے کر آئی اور کہا کہ اگر تم یہ پی لو گے پھر جو تم کہو گے میں ویسا کروں گی۔ ناظرین، ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد دونوں فرشتے بیگانے ہو گئے۔ شراب پینے کے بعد اس خاتون نے انہیں بدکاری کرائی اور ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروایا۔ لیکن اس کے بعد جب ہاروت و ماروت کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دونوں کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مت ہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ ناظرین، پھر ہاروت و ماروت کو انہی گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ دوسری طرف اس سے ملتے جلتی روایات کے مطابق بچے کی جگہ شوہر کو قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے اور اس خاتون نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت و ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں اسم اعظم بھول چکا تھا، اور دوسری طرف خاتون اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے روح ہزارہ ستارے میں منتقل کر دی۔ اس کے علاوہ تفسیر نحوی میں بھی لکھا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مار رہے ہیں اور قیامت تک ان کو مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہاروت و ماروت کے متعلق ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے، جس میں ہاروت و ماروت کے واقعے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ معجزات عطا کیے تھے، اور ایسے ایسے معجزات عطا کیے تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے بالکل باہر تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت کام لیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو یہودیوں نے آپ پر الزام لگایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب کچھ جادو کے زور پر کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اس پر یہ دلیل پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، لہٰذا وہ لوگ جادو ٹونے اور کفر شرک میں مبتلا ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک دوسرے طریقے سے آزمائش کی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت فرشتوں کو فکروں کے بیس میں نازل فرمایا۔ بنیادی طور پر اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے ذہن سے جادو اور ٹونے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال اس کے بعد جب یہودیوں کو ان پیروں اور فکروں کے بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً وہ لوگ ان کی طرف رجوع ہونے لگے۔ ناظرین میں ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی شخص جادو ٹونا سیکھنے آئے تو تم لوگ پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا، یہ غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دو۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے پہلے تو یہ فرشتے ان لوگوں کو پوری طرح آگاہ کرتے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے اور یہ کفر کا کام ہے، لیکن وہ لوگ باز نہ آتے اور ان سے جادو سیکھنے کا اصرار کرتے۔ لیکن لوگوں کے بار بار اصرار پر ہاروت و ماروت ان لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ جادو سیکھنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسے عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ ناظرین میں اس واقعے کو کافی حد تک مستند مانا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور وہ انہی کے پیچھے لگے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے کہ ان لوگوں کو جادو سکھا دیتے، اور وہ ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، کفر میں نہ پڑو۔ بعض لوگ ان لوگوں سے ایسا جادو سیکھتے جس میں میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے تھے اور فائدہ کچھ نہیں دیتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص اپنی چیزوں یعنی صخر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ لوگ جانتے۔ ناظرین میں یہ واقعہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بالکل ملتا ہے، لہٰذا اسی کو ہی اتھینٹک مانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہاروت و ماروت کے متعلق مختلف قصے کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن دراصل حقیقت وہی ہے جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔